که گردن می کشد زی بارها باشد از نفری برو انبارها چون شتر مرغ آنکه از بارش گریخت از گلستان حیاتش پر بریخت هر که بارش را تحمل می کند در جهان جانش تجمل می کند کردئی بار امانت را قبول از کشیدن پس نباید شد ملول روز اول خود فضولی کردئی وان فضولی از جہولی کردئی جنبش کن اے پسر غافل مباش چون بلا گفتی بتن تنبل مباش ہر کے اندر طاعتش کسلاں بود حاصلش گمراہی و خزلاں بود وقت طاعت تیز رو چون باد باش وز ہما کار جہاں آزاد باش راہ پر خوف است و دزداں در کمی راہ برے برتان مانی بر تا بر زمین منزل دورست بارت بس گراں کوشش کن پس ممان از دیگراں ہر کے در رہے از گراں باراں بود ہر دمش از دید خون باراں بود لاشاداری سبک کن بار خویش ورنہ در رہے سخت بینی کا راہ بینی کار خیش چیست بارت جیفائے دنیا دوں کز پہ آن گشتائے خار و زبوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 جولائی بروز ہفتہ پند نامہ شیخ فرید الدین عطار جس کا سبق نمبر 25 آج ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا دوسرا حصہ جو رہ گیا تھا عنوان ہے در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ. جو آج ہم شروع کر رہے ہیں ہر کے گردن میں کشد کون سا فعل ہے؟ پہلے بھی تم بھول گئے. ہاں جی فعل حال ہے، کشیدن سے. ہر کے جو شخص گردن کھینچتا ہے زی بارہا اس بار سے پیچھے اطاعت کی بات کی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری، یہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس بوجھ سے گردن کھینچتا ہے یعنی خیال نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، تو باشد پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ از نفری کا معنی لعنت، برو اوپر اس کے برو تھا، انبار میں نے ڈھیر، اس پر لعنت کے ڈھیر برستے ہیں. لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری. جو اللہ اور اس کے محبوب کی فرما برداری سے منحرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بوجھ نہیں اٹھاتا اور بوجھ اٹھاتا رہتا ہے تو اس پر کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے، رحمت خدا کی دور ہو جاتی ہے. جب خدا کی رحمت دور ہو اسے سکون ہوگا، اس گھر میں کبھی سکون. انبار کی جمع انبار ہا، فارسی زبان والے جمع بنانے کے لیے نا ہا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے انگلش کے اندر ایس کا اضافہ ہوتا ہے. چون شتر مرغ آنکھ از بارش گریخت، جیسے نفس امارہ کی کیا ہے بتایا کہ جیسے شتر مرغ ہوتا ہے، وزن رکھو تو کہتا ہے عقل کرو میرے تو پر ہیں، پرندوں پر بھی بوجھ رکھتے ہیں، اور جب کہو پھر اڑ کے دکھا پرواز تو کر، کہتے دیکھو ٹانگیں تو دیکھے میری، اونٹ جیسی، اونٹ بھی بلا اڑتا ہے، یعنی ایسے مکر کرتا ہے. ابھی جیسا کہا جا بھائی نماز پڑھ بھائی، کہتے جی کپڑے صحیح نہیں ہیں، وہ بہانے بنائے گا. چون شتر مرغ، جو شتر مرغ کی طرح اس کے بوجھ سے بھاگے، فرما برداری نہ کرے، تو اس نے کیا کیا نقصان؟ اپنی زندگی کے گلستان پر بریخت، ٹھیک ہے نا، پر اس نے ریخت توڑ دیے، ریختن ریزد مزارے، یعنی اس نے اپنی زندگی کے گلستان سے جو نفع حاصل کرنا تھا نا وہ نفع حاصل نہیں کر پایا. ہر کے بارش را تحمل میں کنت، جو اس فرما برداری کے بوجھ کو تحمل یعنی اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے. در جہاں جانش تجمل میں کنت، جہان میں اپنی روح کو، اپنی جان کو خوبصورت بناتا ہے. اس کی روح کیا ہے؟ بڑی حسین و جمیل ہوتی ہے، اس کی روح کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے. اب فرما رہے ہیں اے بندے، جب ساری روحیں تھیں عالم ارواح، 7 آسمانوں سے
عرش سے بھی اوپر ایک جہان ہے، اس کا نام کیا؟ عالم ارواح۔ تو جتنی روحیں اللہ نے پیدا فرمائی وہ باری باری اس دنیا میں آئیں گے، آ رہے ہیں، پھر کوئی جا رہا ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے کیا پوچھا سب روحوں سے؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی روح نے، پھر آپ کی جواب کی تائید کے اندر سب نے ہاں کہا۔ ادھر سب مان کے آئے ہیں اللہ کو۔ پھر ادھر دنیا میں کوئی آیا نمرود بن گیا، ہاں جی، کوئی ابو جہل بن گیا، فرعون بن گیا، شداد بن گیا، کوئی ماننے والے، کوئی منکر بن گئے، ادھر سب مان کے آئے ہیں۔ تو حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کردائی، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انا اردنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، فرماتے ہیں زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، اس بوجھ کو جو شریعت کے احکامات کو اپنانا، عمل کرنا، تو یہ آسمان بھی ڈر گئے، انکار کیا۔ یہ انکار ابلیس نے بھی کیا تھا، انہوں نے بھی کیا، فرق ہے، اس نے تکبر میں آ کر، انہوں نے عاجزی سے معذرت کر، ٹھیک ہے نا۔ فَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، فَحَمَلَ الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم ہے، تو آسمان بھی نہ اٹھا سکا، پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، اتنی وسیع اور زمین بھی نہ اٹھا سکی، تو مختصر جسم والا انسان، ٹھیک ہے نا، اس نے اس بوجھ کو، امانت کو اٹھا لیا۔ یہ امانت کیا تھی؟ یا تو یہ تکلیفات شریعہ ہیں، غسل کے مسائل بھی لکھا، وضو کے بارے میں، شریعت کے جو احکام ہیں یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، اس سے مراد عشق ہے۔ تو آسمان زمین، انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں جو ہے نا یہ عقل والی بات یہ ہم نہیں لیتے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے جو ہے ذمہ داری بہت زیادہ ہو جائے گی، ہم تیرا ذکر فکر تو کریں گے، تسبیح تیری پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن آگے یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بوجھ کو اٹھایا۔ انسان کو ظلوماً جہولا بھی کہا گیا، کہ اپنے اوپر ظلم کے اتنا وہ برداشت وہ بھی نہیں کر سکے، تو کیسے اٹھائے گا؟ تو ادھر سے انسان نے جواب دیا میں نے اس امانت کے بوجھ کو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا دینے والا کون ہے، اس کی مہربانی شامل حال ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ کردائی بارے امانت را قبول، اس وقت ٹھیک ہے نا جی میں نے جی بوجھ اٹھایا، پرلی چونڈ کنو ابلیس الایا، جنا رب کو دلال لبھنے چ نہیں آیا، پیچھے ان وکدے سودے کو تیرے گل پایا، ایڈو روح فرید دی الایا، غلط کھیندے اے ناک جو مولا میں کو زوریں گل پایا، بلکہ ان مل موتی جان میں آپیں، ٹھیک ہے، سر جھکایا، آنکھیں جے کر اے گالے تو ولاتیں وزن کو نہیں سمجھا، جو وزن کتنا ہے امانت دا، آنکھیں اے نہ آنکھ میرے بے مثل محبوب کو ٹکا نہ لا، ٹھیک ہے نا جی، میں کو یہ پتہ ہا جو اندہ وزن کتنا ہے، اساں ڈتے جو وزن ڈٹھا ہے، وزن ڈتا کہیں، میں کو یہ خبر ہا جو بہشت کھسیج ویسی، جنگلاں ویچ زندگی نبھیج ویسی، پیچھے یار دا جلوہ بھی لبھیج ویسی، اے نہ آکھ جو مولا زوریں گل پایا، ان مول موتی جان اساں آپیں خود جھولی ویچ پایا، انا اردنا الامانت۔ روز اول حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں کردائی بارے میں امانت را قبول، تو نے امانت کے بوجھ کو قبول کیا ہے، از کشیدن پس نہ باید شد ملول، اب اس کو اٹھانے سے ملول نہیں ہونا چاہیے، ملول کا معنی پریشان، ٹھیک ہے نا، ایک ہماری سریکی میں آ کے ملول آئی ودی ہے، ملول، ٹھیک ہے نا، وہ بیماری شماری کو تکلیف۔ روز اول خود فضولی کردائی، پہلے دن جب عالم ارواح میں تو نے کہا قالو بلا، مان لیا، تو اس وقت پھر تو نے خود فضولی کی تھی نا، بات ظاہر وہاں فضولی از جہولی کردائی، اس وقت مان کے تو نے جہالت کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ایسی کر دی تھی، ہن کیا اب بوجھ اٹھا لیا ہے، جنبش کن، اب حرکت کر، حرکت میں ہے برکت، اے بیٹے غافل نہ ہو، چون بلا گفتی وہاں عالم ارواح میں تو نے بلا کہا، بتن تنبل مباش، اب سست نہ بن، تن تنبل، تن میں نے کیا ہوتا ہے جسم، تنبل میں نے سستی نہ کر، ہر کے اندر تاتش کسلاں بود،
جو اللہ کی فرما برداری میں کسلاں ہوتا ہے، یہ بھی وہی ہے کسلاں، لیزی، سست، حاصلش گمراہی، اسے حاصل گمراہی اور خزلاں ذلت ہوتی ہے، وہ ذلیل ہوگا۔ جتنا بھی آپ اس کو دیکھ لیں، عہدے والا ہے، نوکری والا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ، اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو وہ ذلیل ہے۔ وقت اطاعت تیز رہو چوں بعد جب اطاعت کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، ٹھیک ہے نا جی، عبادت کا وقت ہو، اللہ کی یاد کا وقت ہو، تو پھر نیند نہیں کرنی، غافل نہیں اپنے آپ کو بنانا، تیز رہو۔ کیڑی گڈی صحیح؟ تیز گام سے تیز رہو، پتہ نہیں ہے نہ کہ کہنا، تیز چلنے والا چوں بعد ہوا کی طرح ہو۔ وز ہما کار جہاں، تمام جہان کے کاموں سے آزاد ہو جا، سائڈ پہ رکھ دے دفتر والے کام، گھر کے کام، جی اب نماز کا ٹائم ہو گیا، پہلے میں نماز پڑھوں گا، پہلے نماز پڑھوں گی پھر کام کروں گی، ٹھیک ہے نا جی، پہلے نماز پڑھیں گے پھر کام کریں گے۔ وز ہما کار جہاں، آزاد باز، جہان کے سب کاموں سے آزاد ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق، رجال اللہ تلہم، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو غافل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ذکر سے، کیا تجارت اور بیع، خرید و فروخت، بلکہ اتنے تھے وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والے، اگر موچیوں کا کام کرتا، جوتے کے اندر اس نے چمڑے کے اندر سوئی ڈالی، سی رہا تھا، ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سوئی واپس نہیں کھینچی، اقبال صاحب سوئی واپس نہیں کھینچی، چونڈی کون پاوے ہوں، اچھا سوئی واپس ہے، اگر ہتھوڑا کسی نے اٹھایا، لوہار نے، آہنگر نے، بلیک سمیت نے، وہ لوہار ہتھوڑا مار رہا تھا، ایسے اوپر کیا اللہ اکبر، پھر اس نے ایسے چھوڑ ہی دیا۔ کہ اب کیا ہو گیا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا جی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا چلو تھوڑا سا کام ہے، ابھی تو 15-20 منٹ جماعت کو، تو تھا اللہ کا خاص بندہ، اب ذرا کام وغیرہ، اذان بھی ہوتی رہی ہے، اس پہلے جلدی اٹھ جاتا تھا، جو ہی اللہ کا نام آتا کام چھوڑ دیتا تھا۔ اب آیا جی، وہ کنواں ایک ہوتا ہے، ایک کنویں دی، ٹھیک ہے نا، چھوٹی جی کھوئی زرے نے، اس میں اس نے ڈول ڈالا، مسجد کے ساتھ پانی کے، اب ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو ڈول میں سونے کے ٹکڑے تھے، حیران ہو گیا، تو احاطے غیبی سے ندا آئی، اے دنیا کے کتے، تجھے دولت چاہیے لے لے، پہلے تو میرے نام کی قدر کرتا تھا، یعنی اللہ کی طرف سے حاطف غیبی نے ندا سنی کہ جب ہی میرا نام لیا جاتا اللہ اکبر، تو کام اور چھوڑ کے فوراً پہلے کیا کرتا؟ نماز پڑھتا تھا، اور آج تو کام میں بیٹھا رہا ہے، میرے نام کی تو نے قدر نہیں کی۔ تو کہتے ہیں وقت اطاعت کے وقت کیا ہو جا، تیز رہو، تیز چلنے والا چوں بعد ہوا کی طرح، سستی نہ کر۔ بھی نماز پڑھنی ہے جی، اب جی قرآن کی تلاوت صبح مجھے کرنی ہے، اب جی پند نامے کا سبق یاد کرنا ہے جی، فلاں کتاب کو جی، وز ہما، تمام جہان کے کاموں سے کیا ہو جا؟ آزاد ہو جا۔ راہ پر خوف است و دزداں در کمی، تجھے پتہ نہیں موت ہے، پھر قبر کی زندگی ہے، صدیاں گزر جائیں گی، پھر قبر سے اٹھیں گے، کہاں جائیں گے؟ میدان معاشر میں۔ کہتے ہیں راستہ بڑا خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، ہاں، دزداں جو تھیوز ہیں، چور، در کمین، وہ گھات میں چھپے ہوئے، شیطان، کئی قسم کے شیطان ہیں۔ طالب علم کو گمراہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ منڈا شیطان، لنگڑا شیطان، وہ اس کے دماغ میں گھس جاتے ہیں، سبق نہ پکا، عبارت کو نہ دیکھ، ٹھیک ہے، گزارا آپ نے تھی ویسے، سبق سے روکتا ہے۔ اور کچھ ہے وضو کے وقت، کوئی نماز کے وقت، کوئی بازار میں شیطان کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ راستہ بڑا خطرناک ہے، اور چور کہاں ہے جی؟ گھات میں ہے۔ تو کیا کر، راہ برے بر، کوئی راہبر لے لے، مرشد، اس راستے کو طے کرانے والا لے لے، تاکہ تو نہ رہے بر زمین، تیری روح کے اندر وہ طاقت پیدا کرے، تیرا تعلق اوپر جوڑ دے، رب کے ساتھ تعلق تیرا جڑ جائے، پھر دیکھ پرواز کیسے ہوتی ہے، پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اٹھی بچو نماز پڑھ، پھر کو خود ہی پڑھے گا۔ تا منزلت دور از، تیری منزل بہت دور ہے، ڈیسٹینیشن، یور ڈیسٹینیشن، ٹھیک ہے نا جی۔ بھارت بس گراں، آپ کا جو بوجھ ہے وہ بہت بھاری ہے، کوشش کر، ٹرائی اگین اینڈ اگین۔ پس مما، ایک ہے مما، ماندن مستر سے، مما ٹو لیو، مما تو نہ رہے از دیگراں، دوسروں سے پیچھے نہ رہے، یہ نہیں کہ اور منزل پہ پہنچ جائے اور تو راستے میں، ہر کے در راہ از گراں باراں بہت، جو راستے میں بھاری بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، گھا وہی چاہیے آندیاں تے ایک دا وزن ڈبل ہا، اٹھائے پوے تے ولا چاوے، اندھے لئی پریشانی، ہر دمش
ہر لحظہ از دیدہ اس کی آنکھوں سے خون کی بارش ہوگی. اور تو منزل پہ پہنچ گئے میں رہ گئی اور رہ گیا. کیوں رہ گئی؟ کہ دنیا کے اندر اس نے دل لگا لیا, دنیا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا. اب راستہ لمبا ہے, منظر کی طرف جا رہا ہے. اب راستے میں کیا ہے, رونا ہے, یہاں تک کہ آنسو ختم, خون جاری ہو گیا. لاشا داری سبک کن گار خیز, کمزور تیرا وجود ہے, اپنے بوجھ کو ہلکا کر. کمزور سے وجود والے اپنے بوجھ کو کیا کر, یعنی دنیا کی مڈی کٹھے کرانے سے زیادہ اپنا وقت نہ لگا, ورنہ راستے میں تو سخت دیکھے گا اپنا کام. پھر حشر ہوگا تیرا, دنیا دیکھے گی, دنیا والے آگے لو. چیست بارت, آخر میں نتیجے کے طور پہ بتاتے ہیں, یہ جو بار بار میں نے کہا اپنے بوجھ کو ہلکا کر, بوجھ, یہ بوجھ کیا ہے؟ یہ گندم دی بوری ہے, جوار ہے, باجرہ ہے, یہ بوجھ کیا ہے؟ کیڑی شاید ہے بوجھ؟ چیست بارت, تیرا وزن, یہ بوجھ کیا ہے, ویٹ کیا ہے؟ جیف ہے دنیا دوں, کمینی دنیا مردار. جیفا میں نے مردار, ٹھیک ہے نا, مرغی پھر آ گئی بیچاری, ادھر آ رہی ہے واہ بار بار. ہاں, جیف ہے دنیا دوں, ٹھیک ہے نا جی. کمینی دنیا جو ہے نا, اس کے ساتھ جو دل لگاؤ گے, اس کو جتنا اکٹھا کرو گے, یہ تمہارے لیے کیا ہے, بوجھ ہے. کس پہ جس کی خاطر, اس کی خاطر گشتہ تو ہوا ہے خوار ذلیل, زبوں بدحال. نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے, تو پریشان ہوا ہے. کیا ہے؟ پریشان ہوا ہے. دیکھو نا, مرغی کو بھی ادھر سکون ملتا ہے, وہ آتی ہے, ادھر آتی ہے, کبھی ادھر آتی ہے. ہاں جی, دیکھو یہ دیکھ رہی ہے, اللہ نے اس کو بھی شعور دیا ہے, مرغی کو بھی, ٹھیک ہے نا. اتنا وہ جہاں دیکھو دین کا علم پڑھیں, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے. جی لسی چا پی لیں دے, نیندر نہ